اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 14 نومبر کی دن ہے اور ہفتے کا روز ہے۔ ہفتے کے روز کے خبر نامے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے خبر نامے میں اسپین، یورپ اور دیگر ممالک کی دن بھر کی اہم خبریں ہوتی ہیں۔ اسپین میں معمر افراد کی پینشن اور ملازمین کی تنخواہوں کے بارے میں سوچا بھی نہ جائے، اس بات کا اعلان بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF نے کیا ہے۔ IMF نے اسپین کو خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ اسپین کو اعلیٰ سطحی عوامی خسارے کا سامنا ہے، تو اس صورتحال میں عوامی اخراجات میں اضافے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے، جیسا کہ عام ملازمین کی پینشن اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا اعلان ہے، اور حکومت اسپین کو ایسے اخراجات کرنے سے احتراز برتنا چاہیے۔ IMF نے کہا کہ کووڈ-19 نے ہسپانوی معیشت اور معاشرے کو شدید ترین متاثر کیا ہے، جس سے زندگی کا المناک نقصان ہوا ہے۔ بے روزگاری بڑھی ہے، جس نے شدید معاشی بحران کو جنم دیا ہے، جس کی اصلاح طویل عرصے تک ہوگی اور اہم خطرات اور غیر یقینی صورتحال کے تحت ہوگی۔ عالمی مالیاتی ادارے IMF کا کہنا ہے کہ اسپین کو موجودہ دور میں بے روزگاری کے جن کو قابو کرنا ہے، جس کی موجودہ شرح 16.8% ہے، اور لیبر ریفارمز کی اشد ضرورت ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے IMF نے کہا کہ اسپین کو کووڈ سے پہلے والی معاشی صورتحال میں واپس جانے کے لیے 2026 کا انتظار کرنا پڑے گا۔ بینک آف اسپین نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسین کے اعلان سے معیشت کے اوپر مثبت اثر پڑا ہے اور اس اعلان سے منفی منظرنامے کو ختم کیا ہے۔ بینک آف اسپین نے حکومت اسپین کو کہا ہے کہ بے روزگاری کی موجودہ شرح میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں مت بڑھائی جائیں، کیونکہ معاشی بحران اور صورتحال میں یہ مناسب فیصلہ نہیں ہے۔ بینک آف اسپین نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں حکومت کا اولین فرض ہے کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول کرے اور لوگوں کی قوت خرید بڑھانے کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرے اور معیشت کو منفی صورتحال کو مثبت بنایا جائے۔ ہم نے اردو میں یہ شعر سنا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اس شعر کے مصداق بارسلونا قبرستان کے 2500 مردے بن گئے، جن کی میتوں کو مرنے کے بعد بھی چین نصیب نہ ہو سکا، اور ان کو قبروں سے بے دخل کر دیا جائے گا، کیونکہ ان کے قبروں کی اقساط ملنا بند ہو گئی تھی۔ اس بات کا اعلان سٹی کونسل نے کیا۔ بے دخل ہونے والی میتوں کے لواحقین نے 20 سال سے قبروں کی اقساط ادا نہیں کی تھی۔ بے دخل ہونے والے مردے مونجوک اور کلسرولا قبرستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ مردوں کی بے دخلیوں کی قبروں کی کل تعداد 6000 ہے۔ یورپ میں متاثرین کورونا کی کل تعداد 1,27,35,022 ہو گئی، جبکہ تمام بر اعظم یورپ میں 3,18,202 اموات ہو گئی، جبکہ 42,72,691 مریض وبا سے صحت یاب بھی ہوئے۔ یورپی ملک اسپین میں کووڈ کا پہلا کیس 31 جنوری کو سامنے آیا تھا۔ اس وقت سے لے کر اب تک متاثرہ افراد کی مجموعی اموات کی تعداد 40,769 ہو گئی ہے، اور وبا کے آغاز سے اب تک مرض سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 14,58,591 تک جا پہنچی ہے۔ اسپین میں مرض سے صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1,50,376 تک جا پہنچی ہے۔ دنیا میں متاثرین کی تعداد 5,27,50,962 تک پہنچ گئی ہے۔ پوری دنیا میں ہلاکتوں کی تعداد 12,93,417 ہو گئی ہے۔ 34,14,07,269 افراد نے مرض کو شکست بھی دی ہے اور صحت یاب ہو کر گھروں پر گئے ہیں۔ اسپین میں 24 گھنٹوں کے دوران 308 ہلاکتیں ہوئیں، جبکہ 500 کیسز کی کمی بھی واقع ہوئی ہے۔ اسپین کی وزارت صحت کے مطابق 21,371 نئے مثبت کیسز سامنے آئے، جن میں سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 8,775 کیسز کی تشخیص ہوئی۔ میڈرڈ میں 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے 20 افراد کی ہلاکت ہوئی۔ یہ تعداد 2 مہینوں میں سب سے کم ہے۔ ہسپتال میں داخل ہونے والے مریضوں کی تعداد میں بھی مسلسل کمی آ رہی ہے۔ بیماری کے لیے 2,085 افراد وارڈ میں داخل ہوئے، جو جمعرات کے مقابلے میں 16 کم ہے۔ کاتالونیا میں انفیکشن میں کمی کا دوسرا ہفتہ 2 سے 8 نومبر تک 24,640 مثبت کیسز پائے گئے۔ یہ گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں 20.4% کم انفیکشن ہے، جب پہلے ہی کیسز میں 7% کمی واقع ہوئی ہے۔ کیسز میں کمی کے ساتھ یہ لگاتار دوسرا ہفتہ ہے۔ اموات کے مقابلے میں گزشتہ ہفتے کرونا وائرس سے
76 افراد لقمہ اجل بن گئے، جو ایک ماہ قبل ہونے والی ہلاکتوں میں 5 گنا زیادہ ہے۔ کاتالونیا کے اکتوبر کے آخری ہفتے میں کووڈ-19 کی وجہ سے 382 اموات ریکارڈ کی گئی۔ بارسلونا میں رواں ہفتے کے دوران کووڈ-19 سے 50 موتیں ہوئیں۔ بارسلونا شہر کے ہیلتھ ریجن میں مجموعی طور پر وبا کے آغاز سے لے کر اب تک 4920 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ 50 اموات اس ہفتے پیر کے روز جمعرات تک ہوئی۔ 2 سے 8 نومبر تک بارسلونا میں 129 اموات ہوئی، جو گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں 12 زیادہ ہیں۔ نیشنل پولیس نے ایک ہسپانوی خاتون کو حراست میں لے لیا، جو جہادی سرگرمیوں کے لیے شام کے سفر کو حتمی شکل دے چکی تھی تاکہ وہ داعش میں شامل ہو سکے۔ نیشنل پولیس نے اس ہسپانوی خاتون کو اسپین کے شہر والنسیا کے علاقے کوئیرا سے گرفتار کیا، جس پر الزام ہے کہ وہ داعش میں شمولیت کے لیے شام جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس خاتون پر یہ بھی الزام ہے کہ دہشت گرد تنظیم میں وہ شامل ہے اور اس کی مالی تعاون بھی کرتی رہی ہے اور داعش کی سرگرمیوں میں شمولیت کے لیے شام جانا چاہتی ہے۔ ملزمہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ سنتیاگو کی عدالت نے ملزمہ کو جیل بھیج دیا ہے۔ بارسلونا کے فرسٹ ڈپٹی میئر جاؤمے کلبونی نے کہا ہے کہ بارسلونا پابندیوں سے نکلنے کے لیے تیار ہے اور ریسٹورنٹ کے 3100 نئے طرح کھولنے کے لیے ہم پوری طرح تیار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے ریسٹورنٹ کی بحالی کے لیے سنجیدہ کوشش کر رہے ہیں۔ بارسلونا میں سیاح تو نہیں، اس لیے اب چوروں نے معمر افراد کو لوٹنے کا ہدف بنا لیا۔ گواردیا اربانا کے اعداد و شمار کے مطابق مارچ سے شہر میں جرائم میں 41% کمی تو واقع ہوئی ہے۔ پولیس فورس کے مطابق وبا کی وجہ سے سیاحوں کی آمد میں تو کمی ہوئی ہے اور اس کے لیے چوروں نے اب بزرگ شہریوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے، جن میں پرتشدد وارداتیں بھی شامل ہیں۔ خواتین کے خلاف امتیازی سلوک کے انسداد کے لیے اقوام متحدہ کی کمیٹی نے کہا ہے کہ دنیا میں خواتین اور لڑکیاں مسلسل انسانی اسمگلنگ کا نشانہ بن رہی ہیں۔ جنیوا میں قائم کمیٹی کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے پھیلنے والی عالمی وبا نے انسانی اسمگلنگ کا شکار ہونے والوں کے لیے معاملات میں مزید بگاڑ پیدا کیا ہے اور حالیہ برسوں میں متعدد ملک میں سائبر اسپیس میں انسانی اسمگلنگ میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے بین الاقوامی تنظیم برائے مہاجرین IOM کے مطابق اس سال بحیرہ روم میں اب تک کم از کم 900 افراد ڈوب چکے ہیں، جبکہ 11,000 سے زائد دیگر کو جنگ زدہ لیبیا واپس بھیجا جا چکا ہے، جہاں اقوام متحدہ کے مطابق انہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، قید، استحصال، بردہ فروشی اور مختلف نوعیت کی زیادتیوں کا سامنا ہے۔ IOM کے اعداد و شمار کے مطابق 2014 سے بحیرہ روم میں اب تک کم از کم 20,000 مہاجرین ڈوب چکے ہیں۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات کے بعد غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق برتری حاصل کرنے والے امیدوار جو بائیڈن کی ممکنہ دور صدارت کے دوران امید کی جا رہی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور کی امیگریشن پالیسیوں کو تبدیل کیا جائے گا۔ جو بائیڈن کے پہلے 100 دنوں میں امید کی جا رہی ہے کہ صدر ٹرمپ کی بعض ممالک کے شہریوں پر امریکہ داخلے کی سفری پابندیوں کو بھی ہٹا لیا جائے گا۔ یہ پابندیاں شروع میں مسلمان اکثریتی ممالک پر لگائی گئی تھی، مگر بعد میں بعض دیگر ممالک کو بھی ان میں شامل کر لیا گیا تھا۔ آخری حکم نامے میں ان ممالک میں میانمار، ایریٹریا، کرغستان، نائجیریا، سوڈان، تنزانیہ، ایران، لیبیا، صومالیہ، شام، یمن، وینزویلا اور شمالی کوریا شامل تھے۔ اس بات کی امید کی جا رہی ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ مزید لاکھوں ایسے درخواست گزاروں کو امریکہ میں بے دخل ہونے سے روک کر انہیں ملک میں کام کی اجازت دے گی، جو بچپن سے بغیر اجازت کے ملک میں بطور تارک وطن داخل ہوئے تھے۔ جو بائیڈن پہلے ہی اندیا دے چکے ہیں کہ وہ دستاویزات کے بغیر آنے والے بہت سے مہاجرین کو قانونی تحفظ فراہم کرنے کے لیے کانگریس میں قانون سازی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بیلجیم نے مسلمانوں کو اشتعال دلانے کے لیے قرآن پاک کی بے حرمتی کی منصوبہ بندی کرنے والے ڈنمارک کے 5 شہریوں کو گرفتار کر کے ملک بدر کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق گرفتار افراد اسٹرام کورس یا ہارڈ لائن کے اراکین تھے، جس کی سربراہی ڈنمارک کے اسلام مخالف اور مائیگریشن مخالف انتہا پسند راسموس پلوڈان کر رہے ہیں۔ گروپ کے سماجی رابطے کی ویب سائٹ کے پیج کے مطابق پلوڈان خود فرانس میں گرفتار ہوئے تھے اور وہاں سے اسے واپس بھیج دیا گیا تھا۔ عراقی مہاجر
اور بیلجیم کی سیکرٹری آف اسٹیٹ فار امیگریشن و مہاجرین سیمی مہدی نے 5 ملزمان کی گرفتاری کا خیر مقدم کیا ہے۔ یورپی ملک فرانس کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لگائی گئی پابندیوں میں نرمی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ وزیر اعظم زاں کے مطابق ان قواعد میں نرمی لانا یا انہیں منسوخ کرنا غیر ذمہ دارانہ عمل ہوگا۔ فرانس کے اسپتالوں پر دباؤ کافی بڑھ چکا ہے۔ اس وقت اس یورپی ملک میں ہونے والے ہر 4 اموات میں سے ایک کا سبب کووڈ-19 بن رہا ہے۔ فرانسیسی وزیر اعظم نے دسمبر کے آغاز تک ممکنہ طور پر کم از کم چھوٹے کاروبار دوبارہ کھول دیے جانے کا وعدہ کر رکھا ہے، تاہم ریسٹورنٹ اور بارز فی الحال بند رہیں گے۔ پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے بعد 11 مقامات کو ہاٹ سپاٹ قرار دے کر سیل کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر شدت اختیار کر رہی ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ پہلے سے زیادہ کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے شکار مزید 37 مریض دم توڑ گئے ہیں، جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 7092 تک جا پہنچی ہے۔ حکام کے مطابق کرونا وائرس کے زیر علاج 1219 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ پیپلز پارٹی کے رکن سندھ اسمبلی جام مدد علی خان کرونا وائرس سے ہونے والی پیچیدگیوں کے باعث انتقال کر گئے۔ بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں کرونا وائرس کی تیسری لہر جاری ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق دہلی میں کرونا وبا سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 7332 ہو گئی ہے، جبکہ مریضوں کی مجموعی تعداد 4,69,000 ہے۔ کیلیفورنیا میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ جاری ہے اور وہ امریکہ کی دوسری ایسی ریاست بن گئی ہے جہاں کرونا کے کیسز کی تعداد 10 لاکھ کا ہنسا عبور کر گئی ہے۔ امریکہ میں اب تک کرونا کے 1,05,00,000 سے زائد مریض سامنے آ چکے ہیں، جبکہ 2,40,000 سے زائد اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ مریضوں اور اموات کے اعتبار سے دنیا بھر میں امریکہ کرونا کی وبا سے سب سے متاثر ہونے والا ملک ہے۔ اٹلی میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے متعدد علاقوں میں پابندیاں نافذ کی جا رہی ہیں، جبکہ 2 شہروں ٹسکنی اور کمپنیا کو ریڈ زون قرار دے دیا گیا ہے۔ وزارت صحت کے مطابق 24 گھنٹوں میں مزید 40,902 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے، جس کے بعد اٹلی میں اس وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد 10 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ ناظرین محترم، دنیا میں ذیابیطس سے بچاؤ کا عالمی دن آج 14 نومبر کو منایا جا رہا ہے۔ یہ انسولین کے موجد فریڈرک کا یوم پیدائش بھی ہے۔ اس طرح اس دن عظیم ماہر طب کو خراج تحسین بھی پیش کیا جاتا ہے، مگر اس دن کا بنیادی مقصد ذیابیطس کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنا ہے۔ شوگر کی بیماری سے ہر 4 سیکنڈ میں ایک شخص کی موت واقع ہو رہی ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے ہونے والے 80% اموات کا تعلق غریب اور درمیانی طبقہ سے ہے۔ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں ذیابیطس کے مرض میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق دنیا بھر میں قریباً 46 کروڑ 30 لاکھ لوگ ذیابیطس کا شکار ہیں۔ مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافے کے باعث پاکستان چوتھے نمبر پر آ گیا ہے۔ ماہرین نے ذیابیطس پر قابو پانے کے لیے قانون سازی کے ذریعے میٹھی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ لازمی قرار دے دیا ہے۔ WHO نے کہا ہے کہ ایک دن میں انسان کی ضرورت 5 سے 10 چمچ چینی ہوتی ہے۔ موٹاپے اور دل کی بیماریوں کی بڑی وجہ سے میٹھے کا غیر ضروری استعمال ہے۔ پاکستان میں تقریباً 17.1% نوجوان ذیابیطس کے مرض کا شکار ہو رہے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آخر میں وہی گزارش کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور سبسکرپشن وہ سب سے آسان ہے کہ آپ جب میری ویڈیو کھولیں گے تو اس ویڈیو کے نیچے سبسکرپشن لکھا ہوگا، آپ نے وہ سبسکرائب کے بٹن کو دبانا ہے۔ موبائل پر وہ آپ کو ریڈ رنگ کا نظر آئے گا اور اس کا رنگ چینج ہو جائے گا۔ اسی طرح سے لیپ ٹاپ پر بھی وہ آپ کے نیچے لکھا ہوگا اور جب آپ اس کو دبائیں گے تو اس کا گریس کلر ہو جائے گا۔ اور اس کے اوپر میں نے جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ کوئی لاگت نہیں آتی، کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ میری ریکویسٹ ہے آپ کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بیٹے کی وہ سرجری ہو گئی ہے۔ ابھی تک وہ ہوش میں نہیں تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ آپریشن اس کا کامیاب رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ہمیں بھی ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے
اور ہماری جو ہے وہ خاتمہ بالخیر کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ دنیا کو اس آفت سے نجات دے کہ جو اس وقت پوری دنیا کے اوپر مسلط ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ نئی خبروں کے ساتھ نئے خبر نامے میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔